الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج جس موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی علاقے میں کوئی بھی فتنہ پھیلتا ہے تو وہ کیوں پھیلتا ہے، اس کے بنیادی اسباب کیا ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں مجھے بھی اور تقریباً ہر دینی اور ایمانی غیرت رکھنے والے ہر مسلمان کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہاں، جس کے پاس کوئی دینی غیرت حمیت نہیں ہے وہ تو اس کے بارے میں نہیں سوچے گا، البتہ ہر مسلمان کو، ایمانی اور دینی حمیت اور غیرت رکھنے والے ہر مسلمان کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی فتنہ ہے وہ آسانی سے کسی بھی علاقے میں کیسے پھیل جاتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہے۔ تو جہاں تک میں پہنچا ہوں اس کی ایک وجہ اور ایک سبب تو علماء کا مصلحت پسندی کا شکار ہو جانا ہے۔ الحمدللہ ہر علاقے میں علماء موجود ہیں، مساجد موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہاں پر فتنہ سر اٹھاتا ہے، پھر بھی وہاں فتنہ اپنے جڑیں پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، تو کیسے کامیاب ہو جاتا ہے؟ تو اس کی ایک وجہ جو میں نے عرض کر دی کہ علماء کی مصلحت پسندی، مطلب کہ علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ فرقہ وارانہ بات نہیں کرنی، وہ فرقہ واریت پر بات نہیں کرنی، وہ تفرقے کی بات نہیں کرنی۔ بھائی، آپ کے فرقہ واریت پر بات نہ کرنے سے کیا فتنہ پھیلنا رک جائے گا؟ مطلب کہ قادیانیت کا فتنہ ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، انکار ختم نبوت پر قائل کر رہا ہے، اپنے دین کی تبلیغ اور تشہیر کر رہا ہے، اور آپ مصلحت کا شکار ہیں۔ نہیں جی، جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دیں۔ فتنہ غیر مقلدیت، فرقہ اہل حدیث، یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، وہ آپ کے علماء کو کافر بھی کہتا ہے، وہ آپ کے علماء کو مشرک بھی کہہ رہا ہے، وہ فقہ حنفی کو قرآن کے خلاف بھی ثابت کر رہا ہے، وہ فقہ حنفی کو حدیث کے خلاف بھی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اگرچہ اس میں جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، ہر قسم کے دجل اور فریب سے وہ اپنا کام لے رہا ہے۔ اور مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جی جہاں کوئی لگا ہے اس کو لگا رہنے دیں۔ تو مولوی صاحب جب تک اس مصلحت کا شکار رہیں گے، جب تک کبوتر کی طرح اپنی آنکھیں بند کر لیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ جی کچھ بھی نہیں ہو رہا، بس سب لوگ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، تو اس مولوی صاحب کی آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب فتنہ اپنی جڑیں وہاں پر مضبوط کر چکا ہوگا۔ تو آج ہی علماء کو بیدار ہونا ہوگا، آج ہی علماء کو اپنے فرائض منصبی ادا کرنا ہوں گے۔ آپ نے علم حاصل کیا ہے دو مقاصد کے لیے، ایک لوگوں کے مذہبی بگاڑ جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور دوسرا فتنوں کا تعاقب کرنے کے لیے، فتنوں کا سد باب کرنے کے لیے۔ یہ جب تک آپ دونوں فرائض اپنے ادا نہیں کریں گے، آپ کی آنکھیں بند کر لینے سے، مصلحت کا شکار ہو جانے سے کبھی بھی فتنہ پھیلنے سے نہیں روک سکتا۔ اور دوسرا سبب جو ہے فتنہ پھیلنے کا وہ عوام بھی ہیں۔ عوام کے اندر میں نے پہلے عرض کیا کہ جن لوگوں کے اندر دینی حمیت، دینی غیرت، ایمانی جذبہ ہوتا ہے، وہ تو ان فتنوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، علماء کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، علماء کو بیدار کرتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر آج کے دور میں انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بنے گی اور ہم دیکھیں گے کہ وہ مسلمانوں کی کون سی کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے آج مسلمان ان فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ اس پہ انشاءاللہ الگ سے ایک موضوع بنے گا، لیکن سردست ہم جو بات کر رہے ہیں لوگوں کے اپنے ذاتی مفادات، مالی مفادات، ذاتی تعلقات، رشتہ داریاں، دوستیاں، یہ آڑے آ جاتی ہیں۔ یعنی وہ آپ کو مشرک کہتا رہے کوئی بات نہیں، لیکن دوستی خراب نہ ہو، وہ آپ کو قرآن کا مخالف بھی کہتا رہے لیکن دوستی خراب نہ ہو، وہ آپ کو قرآن حدیث کا مخالف بھی کہتا رہے پھر بھی تعلقات خراب نہ ہو۔
رشتہ داریاں بچ جائیں، تو جب تک یہ صورتحال رہے گی کوئی بندہ فتنے کا راستہ نہیں روک سکتا۔ فتنے کا راستہ روکنے کے لیے مخالفت بھی مول لینا پڑتی ہے، فتنے کا راستہ روکنے کے لیے لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑتی ہیں، لوگوں کے تانے بھی سننا پڑتے ہیں، اور تب جا کے فتنے کا راستہ رکتا ہے۔ الحمدللہ پوری تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ اسلام میں جب بھی کبھی کسی فتنے نے سر اٹھایا ہے تو علماء نے اپنا سب سے پہلا فرض ادا کیا ہے، اور پھر عوام نے علماء کا ساتھ دے کر اپنی ذمہ داری ادا کی ہے۔ جب تک علماء، جب تک عوام دونوں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو کوئی بھی کبھی بھی فتنے کا راستہ نہیں روک سکتا۔ الحمدللہ ہم نے اس منصب کو سنبھالا ہے، ہم نے اس ذمہ داری کو لیا ہے، اور جہاں پر بھی، جہاں کہیں بھی کوئی فتنہ پھیلے گا انشاءاللہ ہم اس فتنے کا تعاقب کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے علماء کو بھی اس بات کی سمجھ عطا فرمائے کہ فتنے کو کس طریقے سے روکنا ہے، فتنے کے پھیلنے کے اسباب کیا ہے، اس کا سدباب کیا ہے، اور اللہ رب العزت ہماری عوام کو بھی دینی حمیت، غیرت، ایمانی جذبہ اور جرأت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔